الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا۔ قیاس کا مفہوم ہمیں سمجھ میں آئے گا تب کہ جب ہم اسے تمسک بالعموم سے کنٹراسٹ کریں۔ قیاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ایک جزئی کو دیکھ کر ایک قاعدہ بناؤں۔ ایک علت اخذ کرنے کا مطلب ہوتا ہے ایک جنرل پریمس بنا لینا۔ مثلا میں نے خمر کو دیکھا اور اگر یہ میرا انالیسس درست ہے کہ وجہ جو ہے وہ ہے اس کی نشہ آوری، تو میرے پاس ایک اصول بن گیا کہ ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے وہ حرام ہے۔ علت اخذ کرنے کا مطلب ایک اصول اخذ کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اب اگر آپ کہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ قیاس کا مطلب کسی خاص چیز کو عام کرنا ہے، ایک شمول کا مفہوم اس کے اندر پیدا کرنا ہے کہ یہ حکم صرف اس خاص محل کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ اور چیزوں کو بھی اپنے اندر گھیرے ہوئے ہے۔ اگر قیاس کے اندر یہ پروسیس ہے تو عام لفظ کا بھی تو یہی معاملہ ہے۔ لفظ عام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت سارے افراد پر بیک وقت لاگو آ جاتا ہے۔ السارق، تو اس کا مطلب ہے جتنے بھی دنیا میں زید عمر بکر جو بھی چور فرض کریں، میں سارق کا لفظ جس پر پورا ہو گیا اس پر یہ حکم لگ جائے گا فقط وہی دیا ہوں۔ تو عموم کے شمول میں اور قیاس کے شمول میں فرق ہے، یہ سمجھنا ہے۔ اگر گفتگو کرنے والا یوں گفتگو کرے کہ جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دو تو یہ عموم ہے، یہاں کوئی قیاس نہیں ہے۔ اب صرف مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو معین شخص ہے اس نے چوری کر لی ہے، اس کے اوپر چوری کا مفہوم پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ یہ اس کو آپ کہتے ہیں تحقیق مناد کر دیں۔ اب بس مجھے یہ دیکھنا ہے کہ جو عام قاعدہ بیان ہو گیا تھا وہ یہ شخص اس کے تحت آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، یہ قیاس نہیں ہے۔ اگر گفتگو کرنے والے نے یوں کی یا میرے سامنے معاملہ یوں آیا کہ زید نے چوری کی اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا، اب یہ ایک خاص جزئی کی طرف حکم میری طرف پہنچا ہے، زید۔ اس کو جب میں جنرلائز کرنے کی کوشش کروں گا یہ قیاس بنے گا۔ اب میں ایک علت اخذ کروں گا کہ زید کے ساتھ خصوصیت ہو سکتا ہے نا کہ جی ہاتھ کاٹنا زید کی کوئی خصوصیت ہو جس کی وجہ سے زید کا ہاتھ کاٹا اور لوگوں کا نہ کاٹنا ہو، یا ہو سکتا ہے زید عربی النسل ہو اس وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا گیا باقی لوگوں کا نہ کاٹنا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب میں کسی پرٹیکولر کیس کو علت اخذ کر کے جنرل اصول بناتا ہوں پھر ایک اور محل پر اس کو لاگو کرتا ہوں، یہ قیاس کہلاتا ہے۔ لیکن اگر پہلے ہی لمحے میرے پاس بنا بنایا اصول آیا ہے لفظ عام کی صورت میں، اب جو اس کے تحت افراد آتے ہیں وہ قیاس نہیں کہلاتا، اسے تمسک بالعموم کہتے ہیں۔ یعنی میں نے ایک لفظ عام کو بس لاگو کر دیا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ لفظ عام میں میرے پاس بنا بنایا قاعدہ آتا ہے، ہر وہ شخص جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹو، یہ بنا بنایا قاعدہ آ گیا۔ اب مجھے یہ تحقیق کرنی ہے کہ یہ فلاں شخص پر یہ قاعدہ لاگو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، جبکہ قیاس میں یوں نہیں ہوتا۔ قیاس میں جیسا خمر حرام ہے، اب مجھے طے کرنا ہے کہ باقی چیزوں کا کیا معاملہ ہے۔ اب میں علت دریافت کروں گا، اس علت کے دریافت ہوتے ہی ایک جنرل پریمس آ جائے گا۔ حدیث میں آیا 6 چیزوں کے اندر ربا جاری ہونا ہے، باقی چیزوں کا کیا کریں؟ حنفیوں نے اپنا قاعدہ بنایا، شوافی نے اپنی علت اخذ کی۔ جو بھی علت جس نے طے کر لی، ایک دفعہ وہ علت جیسے ہی طے ہوئی، مثلا شافعی یوں بولے گا ہر وہ چیز جو مطعومات میں شمار ہوگی وہ ربوی ہے۔ اب یہ قاعدہ بن گیا اس کے پاس۔ اب وہ صرف یہ دیکھے گا کہ یہ چیز ربوی ہے، یہ چیز کھانے کی چیز ہے یا نہیں ہے، مطعومات میں شمار ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو یہ بنیادی فرق ہے عام لفظ کے شمول میں اور قیاسی قاعدے کے شمول میں۔ ایک علت پر مبنی ہوتا ہے اور ایک بنا بنایا، وہ لفظ بنا اپنی وضع کے اعتبار سے ایسا ہے، یعنی ایک وضعی دلالت ہے، دوسری وضعی نہیں ہوتی، وہ وضعی نہیں ہوتی، اس میں بہرحال ایک استنباطی پہلو ہوتا ہے۔ اچھا، حجیت قیاس کا سب سے پہلی چیز ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان مخلوق ہے۔ یہ ہم علم کلام میں پہلے اصول فقہ کی طرف آنے سے پہلے ہم علم کلام کی بحث کرتے ہیں، جہاں ہم یہ سب امور طے کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں انسان کا کوئی اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی کرتا پھرے، وہ پابند ہے۔ جب وہ مکلف ہے تو وہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں ہی مکلف ہے، کہیں آزاد نہیں ہے کہ جو مرضی کرتا رہے۔
تو یہ جو پہلو ہے کہ انسانی زندگی کا کوئی عمل شارع کے حکم سے باہر نہیں ہے، یہ ایک ایسا پریمس ہے جو قدیم ہمارے ائمہ سے چلا آ رہا ہے۔ امام شافعی کی آپ یہ دیکھیں الرسالہ کے اندر یہ عبارت موجود ہے کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کوئی ایسا نیا معاملہ نہیں ہے جو ہمیں پیش آ جائے کسی بھی قسم کا کسی شخص کو، مگر یہ کہ اللہ کی کتاب میں اس کا کوئی نہ کوئی حکم موجود ہے۔ یہ الرسالہ میں بھی یہ بات موجود ہے، امام جساس کی کتاب ہے جو دوسری ہمارے پاس میسر کتاب ہے سسٹمیٹک اصول فقہ پر، اس میں بھی یہ بات موجود ہے۔ اور میں یہ بات بھی کہوں کہ یہ قضیہ قائلین قیاس اور منکرین قیاس سب کے مابین مشترک ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میری زندگی کا کوئی ایسا پہلو ہے جہاں میں جو چاہوں کر لوں، اس کا حکم اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرق ہے تو اس پہلو سے کہ جو لوگ منکرین قیاس ہیں وہ قیاس جس طریقے سے مجھے، یعنی قیاس کا عمل میں میں جیسے قضیہ بناتا ہوں نا ایک عمومی قضیہ، ان کو اس میتھڈ پر اعتراض ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے تم شمول پیدا کرتے ہو نا، ہم نہیں مانتے کہ لینگویج سے اس طرح بھی چیزوں پر دلالت ہوتی ہے۔ یہ سمجھیں ان کا مقدمہ۔ انہیں قیاس پر اعتراض یہ ہے کہ دیٹ از ناٹ ہاؤ لینگویج فنکشن، لینگویج اس طرح سے فنکشن نہیں کرتی۔ تو چونکہ ان کے یا اس کو آپ یوں سمجھیں کہ کیا احناف مفہوم مخالف کو مانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ مطلب کیا ہوتا ہے ان کا؟ ہمارے خیال میں یہ جو تم یہ جس طرح سے استنباط کر کے دوسرا حکم ثابت کرتے ہو، یہ لینگویج سے ثابت، دلالت عقلیہ سے ثابت نہیں ہوتا۔ منکرین قیاس بعین ہی یہی اعتراض کس پر کر دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جس طرح تم علت بناتے ہو نا، علت بنا کے دوسری چیزوں پہ اس کو لاگو کرتے ہو، ہمارے حساب میں یہ جائز طریقہ نہیں ہے لینگویج سمجھنے کا۔ بنیادی بحث یہ ہے۔ اچھا، اب اگر یہ ان کے نزدیک جائز نہیں ہے تو انسانی زندگی کے باقی سارے معاملات کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کے اوپر وہ اصول لاگو کرتے ہیں برات اصلیہ کا۔ کلام میں ہم یہ طے کراتے ہیں کہ جب تک نبی کا حکم نہ آئے انسان ہر حکم سے کیا ہے؟ بری ہے۔ تو کہتے ہیں یہاں نبی کا حکم نہیں آیا نا، بس وہ کہتے ہیں کہ 6 ہی چیزوں میں ربا جاری ہوگا، باقی چیزوں میں شارع خاموش ہے، تو اس نے ہمیں اجازت دے دی ہے، تو جو مرضی کر لو۔ اب دیکھیں وہ خدا کے ہی حکم کو پھیلا رہے ہیں اپنے طریقے سے۔ ہم کہہ رہے ہیں نہیں، یہ تمہارا طریقہ غلط ہے، قیاس حجت ہے جس کے ہم دلائل رکھتے ہیں، تو ہمارے خیال میں یہاں شریعت کا حکم یوں پھیلے گا۔ تو منکرین قیاس اور قائلین قیاس کے درمیان بحث کی نوعیت یہ ہے کہ خدا کا حکم پھیلانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، برات اصلیہ یا قیاس کے ذریعے سے، علت کا جو میتھڈ ہے اس کے ذریعے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے یعنی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ ایک سیکولر معاملہ ہو، بندے وہاں کچھ بھی کر لیں۔ ان کا وہ برات اصلیہ سے آتے ہیں۔ علامہ ابن حزم ہر چیز کو برات اصلیہ میں ڈال دیتے ہیں، جہاں ان کے خیال میں لینگویج سے وہ حکم نہیں پھیلایا جا سکتا۔ اور اس بات کو سمجھنے میں یہ بھی اہمیت رکھتی ہے بات کہ مباح بھی ہمارے نزدیک حکم شرعی ہے، مباح بھی حکم شرعی ہے۔ دیکھیں ہم اگر براڈلی ڈیفائن کریں تو ہم کہتے ہیں انسان کے سارے اعمال 5 میں تقسیم ہو جائیں گے۔ وہ کہ جن کو کرنا بےایمانہ لازم ہے کہ میں نہیں کروں گا تو عقاب لازم آئے گا، یہ واجب ہے۔ اس کی دوسری طرف کیا ہے کہ وہ جس کا اگر میں کر لوں تو عقاب کا خطرہ ہے، یہ حرمت ہے۔ تیسرا وہ کہ میں اگر نہ کروں تو عقاب کا خطرہ تو نہیں ہے لیکن کرنے پر ثواب ہے، یہ ندب ہے۔ اس کے اپوزٹ کراہت آ جاتی ہے کہ جس کے کرنے پر عذاب کی وعید تو نہیں ہے لیکن اس سے بچنے پر ثواب مجھے کہا گیا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں یہ 4 ہو گئے، یعنی اعمال 4 ہی میں ڈیوائیڈ ہوں گے، ابھی تک 4 ہوں گے۔ وہ جن کا کرنا ضروری ہے، وہ جن کا کرنا پریفرڈ ہے، وہ جن کا نہ کرنا ضروری ہے، وہ جن کا نہ کرنا پریفرڈ ہے۔ ابھی میں براڈلی کہہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے فقہ کے اندر اور بھی تقسیم ہے۔ یہ 4 ہو گئے، 5واں کیا بچا؟ جس کے کرنے پہ ثواب نہیں ہے، نہ کرنے پر گناہ نہیں ہے، جس کی دونوں طرف کچھ نہیں ہے، تو یہ اس کو مباح کہتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب میں مباح کہتا ہوں تو میں ایک دعویٰ کرتا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ یہ ایک ایسا فعل ہے جس پر نہ خدا مجھے ثواب دے گا، نہ یہ نبی کی خبر کے بغیر نہیں دی جا سکتی۔ یہ بات ہے، یہ بھی نبی کی خبر کا محتاج ہے۔ یعنی یہ دعویٰ کرنا کہ یہ مباح ہے، مباح کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں نے خود ہی اپنی طرف سے طے کر لیا ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ یعنی مباح کا مطلب یہ ہے کہ نہ یہاں ثواب ہے نہ عقاب ہے،
تو بھائی آپ کو کیسے پتہ لگا اللہ نہ تمہیں یہاں ثواب دے گا نہ عقاب دے گا؟ یعنی ہم نے قرآن کی بہت ساری آیات کا جب احاطہ کیا تو مثلا خدا ہمیں کہتا ہے کلوا واشربوا، ہم نے اس سے سمجھ لیا کہ شارع نے ہمارے لیے یہ جائز کر دیا، اعملوا ما شئتم وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی بہت ساری آیات سے اصولیین یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ایک دائرہ ایسا ہے جہاں شارع نے ہمارے لیے آزاد ہمیں چھوڑ دیا، ہمارے لیے کوئی معین عمل مقرر نہیں کر دیا، یہ مباح کا دائرہ ہوتا ہے. لیکن یہ بھی شارع کی دلیل سے آیا ہے. اب آپ سمجھیں کہ جب مباح بھی شارع کی دلیل سے ہی آیا ہے تو یہ جو ایک جملہ بولا جاتا ہے یہ نرے انتظامی امور ہیں، اس میں شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے. مطلب کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جب جس کی طرف شارع کا کوئی نہ کوئی حکم میری طرف متوجہ ہے، چاہے وہ مباح ہو. تو ہمارا شاید سمجھنا یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کا جملہ بولتے ہیں وہ شاید پوری تحقیق نہیں کر رہے اصولیین کے منہج پر، وہ ایک مطلب اوور سمپلیفائڈ بات کر رہے ہیں. اگر آپ انہیں تھوڑا سا ٹٹولیں گے نا تو آخر میں جا کے وہ بھی یہ کہیں گے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اس کا کوئی حکم شرعی نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہیں گے اس کا مطلب ہے اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں طے کر لیا یہ. ٹھیک. تو اصول فقہ یہی ہے کہ وہ لگی بندی بالکل باریک بات جو ہے وہ پورے انداز میں کھول کر سامنے لے آتے ہیں اصولی میں. حجیت قیاس کے کچھ معین دلائل لے لیتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ جو بہت مشہور زمانہ دلیل ہے اور وہ ہے فاعتبروا یا اولی الابصار. قرآن مجید میں آیا یہود کے واقعے کے تناظر میں کہ جب انہوں نے بد عہدی کی تو ان کو ایک سزا دی گئی، انہیں نکال دیا گیا. تو اس کے بحث میں آیا کہ جی تم لوگ عبرت پکڑو، اے عقل والو تم بھی عبرت پکڑو. اب اس میں وجہ استدلال بنیادی طور پر یہ ہے کہ اعتبار کا مطلب ہوتا ہے رد الشیء الی نظیرہ، کسی شے کو اس کے نظیر کی طرف پھیرنا، یہ اعتبار کہلاتا ہے. یعنی آیت میں وجہ استدلال یہ ہے کہ یہ دیکھو ان لوگوں نے یہ برا کام کیا تو ان کو یہ سزا ملی، تو اے عقل والو تم بھی نصیحت پکڑو. نصیحت پکڑنے کا کیا مطلب ہوگا کہ اگر میں ایسا کروں گا نا میرے ساتھ بھی ہو جائے گا. تو یہی قیاس ہے. تو علماء نے کہا کہ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عبرت پکڑنے کو کہا گیا ہے، عبرت کرنے کا، اور عبرت پکڑنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں کہوں کہ اگر وہ کام میں کروں گا نا تو میرے ساتھ بھی ہو جائے گا. تو اس کا مطلب آپ نے قیاس کر لیا. بات تو ایک خاص کی طرف ہوئی تھی، میری طرف تو متوجہ نہیں تھی. شارع نے تو قضیہ عمومی نہیں بیان کیا تھا، ایک خاص گروہ کا ذکر ہو رہا تھا جہاں پر تھا، اور پھر شارع نے کہا کہ تم اپنے اوپر بھی اس کو لاگو کر کے سوچو کہ تمہیں بھی یہ ہو سکتا ہے، اور یہ بغیر قیاس ممکن نہیں ہے. یہ ایک دلیل ہے. دوسری یہ کہ اس پر تفصیل سے بحث آپ کو امام راضی کی تفسیر میں مل جائے گی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. آیت پیچھے سے یوں آ رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اب یہ جو بات کہی گئی ہے تین کی بات ہونے کے بعد کہ اللہ اور اس کے رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو، اور پھر کہا گیا کہ اگر معاملہ نزاع ہو جائے تو پھر لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. تو یہاں دو ہی باتیں ہیں. یا تو آپ یہ کہیں گے کہ جس چیز کو لوٹانا ہے وہ منسوس ہے. ظاہر ہے منسوس چیز کو لوٹانے کا کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ منسوس چیز کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف کیا لوٹانا ہے، اس کی تو اطاعت کرنی ہے مجھے. یعنی جس چیز کو لوٹانے کی بات ہو رہی ہے وہ یا منسوس ہوگی یا غیر منسوس ہوگی. منسوس چیز کو لوٹانے کا کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ وہ تو منسوس ہے، اطاعت کرو بس. اس کا مطلب ہے یہ جس چیز کو لوٹانے کی بات ہو رہی ہے یہ غیر منسوس ہے، اور اسی کو وہ کہتے ہیں یہی قیاس ہے کہ غیر منسوس کو لوٹا دو اس چیز کی طرف جو اللہ اور اس کے رسول نے کہی ہے. تو یہ دوسری یعنی ایک دلیل ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی. اسی طرح چند احادیث ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ قیاس حجت ہے. مثلا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ اور چند اور صحابہ کو گورنر بنا کے بھیجا تو ان سے پوچھا کہ کیسے فیصلے کریں گے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم جو ہے وہ کتاب اللہ سے کریں گے. پھر پوچھا کہ اگر وہاں سے نہیں ملا پھر کیا کرو گے، فرمایا کہ ہم سنت سے کریں گے. پھر فرمایا اگر وہاں پر نہیں ملتا تو پھر انہوں نے فرمایا کہ ہم اجتہاد کریں گے. تو اجتہاد کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا اپنی مرضیاں چلائیں گے. اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ بوس و کنار کا معاملہ کر لیا ہے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جواب یوں دیا کہ اگر تم منہ میں کلی کرو، پانی ڈالو اور پھینک دو تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ انہوں نے کہا نہیں.
تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مقدمات ہیں، یعنی شارح یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے منہ میں پانی ڈالنا پانی پینے کے مقدمات میں سے تو ہے، لیکن پانی پینا نہیں ہے، تو یہ جو تم نے فعل کیا ہے یہ اس کے مقدمات میں سے تو ہے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن یہ وہ فعل نہیں ہے۔ اب شارح نے بات سمجھانے کے لیے قیاس کیا ہے، اصل میں اگر آپ اس کو اصل وہ سارا لکھ لینا تو یہ قیاس کا طریقہ ہے گفتگو کرنے کا۔ اسی طریقے سے ایک صحابی نے آپ سے پوچھا کہ کیا میں اپنے والد کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ان کے ذمے کوئی قرض ہوتا تو ادا کرتے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، تو آپ نے فرمایا یہی بھی ہے وہ معاملہ ہے۔ اب یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے وہ قیاس کے اسلوب پر ہے۔ تو یہ وہ دلائل ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شارح کی نظر میں قیاس کرنا ایک طریقہ ہے جس کو شارح سکھا رہے ہیں اپنے امتیوں کو کہ احکام تم ایسے اخذ کرو۔ آگے بڑھیے تو اجماع صحابہ کا یہ بھی ہم کہتے ہیں اس پر حجت ہے کہ قیاس کرنا جائز ہے، اور اس کی دلیل یوں ہے کہ صحابہ قیاس کرتے تھے۔ کئی مثالوں میں صحابہ اجماع قیاس کے ذریعے سے ایک حکم کو پھیلاتے ہیں اور دوسرے صحابی کہیں نکیر نہیں کرتے، کوئی صحابی نکیر نہیں کرتے۔ تو صحابہ کا عمل کرنا اور کسی کا نکیر نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کے نزدیک یہ جائز ہے، اور امام غزالی کے نزدیک قیاس کی حجیت کی سب سے مضبوط دلیل یہ صحابہ کا اجماع ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آیات ظاہر ہے، حدیث کو اور طرح سے لینگویج میں اصل میں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ آپ اور طرح پڑھ سکتے ہیں اس کو، لیکن صحابہ کا عمل آپ کہتے ہیں سب سے مضبوط دلیل یہی ہے۔ اس کے بعد اگلی مضبوط دلیل یہ ہے کہ سارے مجتہدین نے اس کو قبول کیا ہے، چاروں، تو کہتے ہیں کہ یہ سب سے مضبوط دلیل ہے۔ آیات کا وہی مفہوم ہے، اس کی سب سے مضبوط دلیل یہ کہ امت نے اس پر اجماع ہے صحابہ کا کہ قیاس کرنا جائز ہے۔ آگے بڑھیں۔ ظن پر، چونکہ قیاس سے جو علت میں نکالتا ہوں قیاسی عمل میں وہ ظنی حکم پیدا کرتی ہے، قطعی نہیں۔ قطعی وہ کہ جس میں کوئی دوسرا احتمال ہی نہیں ہوتا، جبکہ یہاں گنجائش ہوتی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ آپ نے اگر خمر کی علت مقرر کی تو ہم نے کہا اس میں نشہ آوری ہے، ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ نہیں نشہ آوری نہیں ہے، کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی تھی جس کی وجہ سے شارع نے اس کو منع کر دیا ہو، اس کی ہو سکتا ہے بدبو ایسی ہو جس کی وجہ سے شارع نے منع کر دیا وغیرہ۔ تو چونکہ بہرحال اس میں ادر آلٹرنیٹیوز موجود ہوتے ہیں سوچنے کے، تو اس وجہ سے یہ بات اصولیین کے ہاں طے شدہ ہے کہ قیاس سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ ظن کی درجے پر ہوتا ہے۔ اب سوال یہ کہ کیا اگر یہ ظن ہے تو کیا دین میں ظن پر عمل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اصولیین یوں بحث کرتے ہیں کہ کیا عقلاً ظن پر عمل کرنا جائز ہے، پھر یہ بحث ہوتی ہے کہ کیا شرع نے اس کا اعتبار کیا ہے یا نہیں۔ تو یہ دو الگ باتیں۔ تو پہلے ہم کہتے ہیں کہ ظن پر عمل کرنا عقلاً حجت ہے۔ اس تفصیل کو اگر میں چھوڑ دوں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ظن کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم اردو میں مراد لیتے ہیں۔ ظن سے مراد ہے، ہم کہتے ہیں کہ جب ذہن ایک چیز کے اوپر کسی دوسری چیز کا حکم لاگو کرتا ہے، مثلا میں کہوں یہ کپ کالا ہے تو میں نے اس کے ساتھ کالک کی نسبت کی، ایک تصور کپ کے ساتھ کالک کی نسبت کر دی، اس کو کہتے ہیں قضیہ، اس کو کیا کہتے ہیں ججمنٹ۔ تو اب یہ جو ججمنٹ ہے، یعنی ایک چیز کی طرف دوسری چیز کی جو نسبت میں نے قائم کی ہے، یا یہ جزم کے ساتھ ہوگی، وہی معنی کہ کوئی اور الٹرنیٹیو ہے ہی نہیں، یا جزم نہیں ہوگا۔ دو ہی امکان ہے، یا میں کہوں گا یہی ہے یا میں کہوں گا یہ نہیں ہے۔ اچھا، اگر جزم کی کیفیت لیا ہوا ہے میرا یہ قضیہ، میں سوچتا اس کے علاوہ میں کہتا ہوں ہو ہی نہیں سکتا کچھ، تو یہ جزم یا دلیل پر مبنی ہوگا یا بغیر دلیل کے ہوگا۔ اگر یہ دلیل پر مبنی ہے تو اس کو یقین کہتے ہیں، اگر یہ بغیر دلیل کے ہے لیکن مطابق واقعہ ہے۔ اچھا، پچھلی میں بھی یہ بات شرط میں کہنا بھول گیا تھا کہ اگر وہ دلیل کے ساتھ، اچھا دلیل کے ساتھ ہوگا اور قطعی ہوگا تو بغیر مطابق اس کے ہو نہیں سکتا۔ پھر یہ اگر وہ مطابق واقعہ ہے دلیل کے بغیر ہے، یہ تقلید ہے۔ جزم ہے واقع کے، میرا دعویٰ بھی واقع کے مطابق ہے، لیکن آپ مجھ سے دلیل پوچھیں میں کہوں مجھے نہیں پتا۔ مثلا کوئی شخص کہے کہ میں کہتا ہوں خدا ہے، اب میں کہوں دلیل کیا ہے، وہ سادہ آدمی ہو کہ مجھے تو نہیں پتا، اب بات بالکل صحیح کر رہا ہے، اب وہ کہے میرے محلے کے مولوی صاحب نے مجھے بتایا ہے، ہم کہیں گے یہ مقلد ہے۔ اور اگر وہ جزم کے ساتھ بات کرتا ہے اور واقع کے خلاف کرتا ہے، یہ جہل ہے۔ ٹھیک، یہ تین درجے ہو گئے، یہ جزم کے تحت آ گئے۔ دوسرا امکان یہ کہ آپ ایک چیز کے ساتھ کسی چیز کی نسبت کرتے ہیں لیکن جزم نہیں ہے اس میں۔ اب یہ جو جزم نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ تین اس کی فیزز بنیں گے، یا شے کے مطابق ہونے کا رجحان
یعنی آپ کا کسی ایک یوں سمجھ لیں کہ یا تو دونوں جانب رجحان برابر ہوگا، یعنی آپ کے ذہن میں دو امکان ہیں، یا دونوں جانب رجحان برابر ہوگا یا کسی ایک جانب اولا ہوگا۔ اگر دونوں جانب آپ کا رجحان برابر ہے، آپ کہیں گے، میں کہوں پتہ نہیں یہ کالا ہے، پتہ نہیں یہ پیلا ہے، تو آپ کہیں گے یہ شک ہے۔ دونوں درمیان اگر میرا رجحان برابر ہے، یہ شک ہے، لیکن میں کہوں اس کے کالے ہونے کا مجھے زیادہ امکان لگ رہا ہے، یہ کالا ہی ہے، یہ ظن ہے۔ اور اس کے مقابل میں جو غیر اولا سائیڈ ہے، جو لیس پریفرڈ ہے، اس کو وہم کہتے ہیں۔ واضح ہو گئی بات؟ تو ظن کا مطلب کیا ہے؟ یہ علم کا وہ پروبیبلسٹک درجہ ہے جس میں کسی ایک جانب میرا رجحان دوسری جانب کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، اور یہ رجحان جس طرح بڑھتا چلا جائے یہاں تک کہ بس ایک ہی طرف رہ جائے، دوسری طرف بالکل ختم ہو جائے، یہ یقین ہو جاتا ہے اور مطابق واقعہ ہو۔ واضح ہو گئی بات؟ تو ظن کا یہ مطلب ہے۔ الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام